بادم ہو کر عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا سید علی قدر صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہ اور ہمارے تمام مجمع کو اپنی فکروں سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ محترم علماء کرام، مفتیان عظام، حاضرین مجلس، میری ماؤں بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو آج کی اس نورانی، دینی، تعلیمی، قرآنی محفل میں، مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی پہلے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، بلکہ جو احسانات اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے اور جو نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمانی سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے، کیونکہ ایمان ہی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس سے انسان ہونے کا حق کسی حد تک ادا کر سکتا ہے، بلکہ انسان تب ہی بنتا ہے جب اس کے پاس ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی ہے۔ وہیں انسانوں کی دوسری قسم کے بارے میں فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایک قسم تو وہ ہے جس کا اعزاز خود اللہ کرتا ہے، اپنے خزانوں سے اسے عزت دیتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کی تذلیل، جس کی برائی، جس کی خامی، جس کی کمی اللہ بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے گیا بیتا اور گیا گزرا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں، پتہ کریں، پوچھیں کہ آخر ان دونوں انسانوں میں بنیادی فرق کون سا ہے، تاکہ ہم ان انسانوں میں شمار ہوں جن کی اللہ عزت بیان کرتا ہے، جنہیں عزت عطا کرتا ہے، اور ایسے انسانوں میں شمار نہ ہوں جن کی اللہ برائی بیان کرتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سمجھ کے کریں، اور احادیث شریفہ پہ نظر کریں اور سمجھ کے کریں، اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے پوچھیں، تو آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس ایمان ہے
ایمان کے مطابق اعمال ہیں اور ان اعمال کے موافق اخلاق ہیں، وہ تو وہ انسان ہے جس کی اللہ عزت اسے عطا کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے پاس نہ ایمان ہو، نہ اعمال ہو، نہ اخلاق ہو، تو وہ انسان ہے جو جانوروں سے بدتر ہے۔ تاریخ نے مختلف کروٹیں لی ہیں، اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، نشیب و فراز سے گزری ہے، اور ہم سب ماشاءاللہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں علماء کرام کی بکثرت تشریف آوری ہوتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ایک دور گزرا ہے، مشہور دور، تاتاریوں کا دور، جس زمانے میں اللہ کے بندوں پر، خاص طور پر ایمان والوں پر بہت ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ اللہ کے بندوں پر تاتاریوں نے اتنا ظلم کیا اور انہیں اتنا قتل کیا کہ ان کے سر کاٹ کر جب منارے بنائے گئے تو وہ میلوں سے نظر آتے تھے، اور جب دمشق کی جامع مسجد میں تاتاریوں کے گھوڑے گھسے داخل ہوئے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے بندوں کو کاٹ کر دجلہ کے دریا میں ڈالا تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گئے، اور جب ان کے کتب خانوں کو دجلہ میں اڑیلا تو دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ اتنے ظلم اور اتنا ستم اللہ کی بندوں پہ انہوں نے ڈھایا، اور جب کسی پہ ظلم کرنے کا ظالم ارادہ کرے تو سب سے پہلا کیا کرتا ہے؟ کردار کشی کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، بدنام کرتا ہے، ایک پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بدنام کیا، کیونکہ جب کوئی کسی کو مارے گا تو وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا انسان ہو، اگر وہ سلیم الفطرت ہے اور اس کے دل میں انسانیت کی محبت ہے تو وہ اعتراض کرے گا۔ اعتراض نہ کرے اس لیے مظلوم کو پہلے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں اور اس لائق ہے کہ انہیں مارا جائے۔ انہوں نے اتنا بدنام کیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ جس دن مسلمان کا چہرہ دیکھ لیا گیا، آپ کی نظر اگر مسلمان کے چہرے پہ پڑ گئی تو آپ کا دن خراب ہو جائے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹونے ٹوٹکے پہ یقین کرتے ہیں، کہتے ہیں بلی راستہ کاٹ گئی، تو ایسے انہوں نے مشہور کر دیا کہ اگر مسلمان کو دیکھ لیا تو دن خراب ہو جائے گا۔ اب اسی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے زمانے میں اسے شکار کا شوق تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ فلاں دن میں شکار پہ جاؤں گا۔ پہلے سے حکم صادر کر دیا کہ فلاں تاریخ میں کوئی مسلمان ہمارے راستے میں نظر نہ آئے، اگر وہ ہمارے راستے میں نظر آ گیا تو ہمارا شکار ناکام ہو جائے گا۔ اب پوچھ گچھ شروع ہو گئی، بیریکیڈز لگا دیے گئے، راستہ صاف کر دیا گیا۔ جیسے ہمارے علاقوں سے VIP گزرتے ہیں تو ٹریفک روک دیا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ اب بادشاہ وقت مقررہ پر اپنے حشم خدم لشکر اور گھوڑوں اور شکاری کتوں کے ساتھ نکلا، جنگل میں پہنچا، مچان پہ چڑھا، گھات لگا کر بیٹھا، شکار کے انتظار میں تھا کہ اتنے میں وہاں سے ایک مسلمان آتا ہوا نظر آیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک مسلمان گزر رہا ہے، اور مسلمان بھی کیا، وہ عالم دین تھا، وہ داعی اسلام تھا۔ تو عام مسلمان اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شک ہو، بعض بیچارے مسلمان ایسے ہوتے نا۔ ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ وہ علی قدر، وہ تو مجھ سے سلام ہی نہیں کرتا، 3 سال ہو گئے ملتا ہے سلام نہیں کرتا، اور اب تو وہ نائب قاضی بن گیا، اب تو اور نہ جانے کتنا گھمنڈ اس کے سر پہ سوار ہو جائے۔ انہوں نے مجھے آ کے خبر کری کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو میں ان سے ملنے گیا ان کے گھر پہ، اور میں نے ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، معافی مانگی، اور پھر آخر میں میں نے یہ کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ 3 سال میں ہفتے میں 2-3 بار میں نے آپ کو دیکھا،
اور آپ سے آنکھیں چار ہوئیں اور میں نے آپ کو سلام نہیں کیا. لیکن میرے بھائی سانحہ یہ ہے، حادثہ یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ 3 سال میں میرے دل پہ یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ تم مسلمان. تمہاری شکل، تمہاری صورت، تمہارا لباس، تمہاری کلائی پہ بندھا ہوا یہ دھاگا اور تمہارے ہاتھ میں پہنا ہوا یہ کڑا، یہ کوئی دیکھ کے تمہیں کیسے پہچانے گا کہ تم مسلمان. مجھے اعتراف، میں 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا عذر یہ ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ تم مسلمان. اور اب میں تمہیں روز سلام کروں گا، کیونکہ مسلمان کا جو سلام ہے وہ ایک الگ انداز کا ہے. اپنے غیر مسلم ہم وطن بھائی کو جو سلام ہے الگ انداز کا ہے. جیسے بڑے کو سلام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، چھوٹے کو الگ ہوتا ہے، استاد کو الگ ہوتا ہے، دوست کو الگ ہوتا ہے، ایسے شریعت نے حدود مقرر کی. تمہیں تو آپ کو پہچانے ہی نہیں کبھی، تو کیا سلام آپ کو کرتا. تو عام انسانوں میں تو بیچارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. پہلے پوچھنا پڑتا ہے بھائی تیرا کیا نام ہے، کوئی کہا فلاں نام ہے، تو بھئی یہ والا سلام کرنا ہے. تو وہ جو صاحب آئے جنگل میں وہ تھے عالم دین، جلال الدین قاشقری ان کا نام تھا، اور ساتھ میں داعی اسلام. جو سورج سے ہی نظر آ رہا تھا نور دمکتا ہوا، سنت چہرے پہ سجی ہوئی، سر پہ عمامہ بنا ہوا، جبہ پہنے ہوئے. جب وہ قریب آئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنا جتن کیا کہ کوئی مسلمان میرے سامنے نہ آئے، اور جب میں کمان نکال چکا اور تانت پہ تیر چڑھا چکا اور انتظار میں شکار کے بیٹھا تھا، شکار نہیں آیا، مسلمان سامنے آ گیا. تو غصے میں ان صاحب کو گالی دینے کے ارادے سے یہ کہا کہ تو بہتر ہے یا میرے کتے بہتر. میری طرح تو پہ تڑاق والے نہیں تھے عالم صاحب، حکمت والے تھے، نبی کی تعلیمات اور نبی کے اخلاق پہ عمل کرنے والے تھے. تو انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، مسکرا کے بولے کہ بادشاہ جس عقیدے اور جس ایمان پر میں آج ہوں، اگر اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ میں دنیا سے چلا گیا تو میں آپ کے کتوں سے بہتر ہوں، اور بغیر عقیدے اور ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو پھر آپ کے کتے مجھ سے بہتر ہیں. بادشاہ کے دل پہ ایک دھچکا لگا اور اس کا دل نرم ہوا. تو وہ سزا دینے اور آگے کچھ برا بھلا کہنے کی بجائے باتیں کرنے لگا. اچھا مجھے کیسے خبر ہوگی کہ تو کس حال میں مرا؟ تو اس نے کہا بادشاہ جب میں مروں گا تو انشاءاللہ تجھے خبر کرا دوں. تو اس نے کہا چلو اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے. دل ذرا نرم ہو گیا، چلو اچھا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. وہ آگے چلے گئے. ایک زمانہ گزر گیا، موت قریب آ گئی عالم صاحب کی. اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو فلاں بادشاہ کو ضرور خبر کر دینا کہ میرا باپ تیرے کتوں سے بہتر ہے. انتقال کے بعد بیٹے نے تجہیز و تکفین کی اور فارغ ہو کے سفر کیا اور وہاں محل پہنچا. کسی نے اندر نہیں داخل ہونے دیا تو نمازی، مسلمان نمازی ہوتا ہے تو اذانیں دیتا، نماز پڑھتا. جب فجر کی اذان دے رہا تھا تو وہ اذان کی صدا گونجتی ہوئی بادشاہ کے کانوں میں پڑی. وہ نیند سے اٹھا کہ یہ کیسی آواز، پکڑ کے لاؤ. گرفتار کر کے خادموں نے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کبھی شکار پہ گئے تھے اور ایک عالم دین آپ کے پاس آ گیا، مسلمان آ گیا اور اس نے آپ سے ایسا کہا اور آپ نے اس سے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا میں بیٹا ہوں اس کا، اور مرتے وقت میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ فلاں بادشاہ کو جا کے ضرور اطلاع کر دینا کہ میں اس کے کتوں سے بہتر ہوں. بادشاہ کو پھر دوسرا دھچکا لگا. بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلایا، ابھی آدھی رات کو وزیر کو لے کر آؤ. وزیر آ گیا. جب وزیر آ گیا تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہم شکار پہ گئے تھے اور ایک مسلمان میرے سامنے آیا اور میں نے اس سے یہ کہا، اس نے مجھ سے ہاں بادشاہ یاد ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے دین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان دے تو میں آپ کو بتاؤں
کہ اس روز شکار سے فارغ ہو کے آپ تو آ کر قیام گاہ میں سو گئے اور میرے دل پہ جو چوٹ لگی تو میں اپنا گھوڑا اٹھا کے نکلا اور اس کے پیچھے گئے. اگلی منزل پر وہ مجھے ملا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا ایمان کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے. اس نے مجھے تفصیل سے بتایا اور مجھے وہ دین اچھا لگا اور میں مسلمان ہوں اور اپنا اسلام چھپا کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ آج سے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. اس کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے قصے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک وہ قوم جو کل تک مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی، جس نے مسلمانوں کے خون سے مسجدوں کے تلگھر بھر دیے، جس نے ان کے کھوپڑیوں سے منار بنا لیے، دریاؤں میں ان کو بہا دیا، ایک دعوت کا جملہ، ایک حکمت کا جملہ ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. وہ مسلمان، ان کی پوری رعایا مسلمان، اور پھر انہی کی نسلوں میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان بادشاہ نکلے ہیں جن کا نام لے کر آج ہم خوش ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری خود کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کیونکہ اگر انسان خود اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی ذمہ داری کو بھول جائے، تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے. اور اس عذاب کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہ بننا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں. فانساہم انفسہم، پھر اللہ ان سے انہی کو بھلا دیتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، عزت کس میں ہے، ذلت کس میں ہے، بھلا کس میں ہے، برا کس میں ہے، بلندی کس میں ہے، پستی کس میں ہے. اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان سے انہی کو بھلا دیا. تو اللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھائے. تو ایک احسان تو اللہ نے ہم پر یہ کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایک احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز محترم نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جو نبیوں کے صرف آخر الانبیاء اور خاتم الرسل نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار بھی ہیں اور نبیوں کے امام بھی ہیں. میں کہتا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کبھی کسی گوشے میں بیٹھ کے کسی کونے میں جا کے یہ سوچو کہ کیا ہم اس لائق ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو. اللہ نے اپنے کرم سے کر دیا. سوچو، میں بھی سوچتے سوچتے ایک مرتبہ ایک سوچنے کی سمت میں نے پکڑی اور سوچنے بیٹھا تو میرے دل میں بھی کچھ بات آئی. میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، عام طور پر ہم سب عام لوگ ہیں. بتاؤ عام ہے کہ خاص ہے؟ عام لوگ. خاص کون ہوتا ہے؟ جیسے اللہ نے اتنا حسین بنایا ہو کہ پورے مالوہ میں مشہور ہو تو صاحب وہ خاص ہے. اللہ نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہو کہ اس کے پیسے جو ہے مشہور ہو کہ صاحب کروڑ پتی ارب پتی ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. کسی کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ علامہ مشہور ہو گیا تو وہ خاص ہو گئے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور دیا، وہ خاص ہو گئے. تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں سب اللہ کا دیا ہے، میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے. اور کچھ ہوتے ہیں جو اترا جاتے ہیں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نحن عصبہ، ارے ہم ٹیلنٹ والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم کام والے ہیں. جیسے کہ قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے میں زکوٰۃ کیوں دوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے میری محنت سے ملا، میری صلاحیت سے ملا، میں زکوٰۃ کس بات کی دوں. تو کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں. تو کچھ عام لوگ ہیں
اور کچھ خاص لوگ. اب ان خاصوں سے جو اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اللہ ان کو ان کی اوقات بتاتا ہے. اللہ ان کو ان کی اوقات بتاتا ہے. اور اللہ ان سے فرماتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی برابر بلند نہیں ہو سکتا. کہتے نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. ریگستان میں اونٹ ٹھمک ٹھمک کے ہمک کے چلتا ہے. اس کی چال میں ایک بے نیازی اور ایک غرور نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ تو بیچارہ جانور ہے، لیکن اس کی چال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس گمان میں ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے، میں تو ریگستان کا جہاز ہوں. لیکن جب وہ پہاڑ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، مجھ سے بھی بڑی مخلوق ہے. تو اللہ نے انسان کا گریبان پکڑ کے اسے پہاڑ کے سامنے کھڑا کیا کہ دیکھ یہ پہاڑ، اس کے سامنے تیری کیا اوقات. تو اب ترتیب بنتی جا رہی ہے. عام لوگ ہیں، اس سے اوپر خاص لوگ ہیں، اور پھر اس سے اوپر پہاڑ ہیں. پھر اللہ نے پہاڑ کو بھی چھوٹا کر دیا اور فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر میں اپنے کلام کو، قرآن حکیم کو، فرقان عظیم کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر اتار دیتا، تمہاری نظروں کے سامنے پہاڑ سرک جاتا، درک جاتا، خشیت الہی کے بوجھ سے بکھر جاتا، اور قرآن کے بوجھ سے وہ ریت بن کر بہہ جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے سامنے پہاڑ کی بھی کوئی اوقات نہیں. اب ایک ترتیب بن گئی. عام لوگ، پھر اس کے اوپر خاص لوگ، پھر اس کے اوپر اللہ کی مخلوق پہاڑ، پھر اس کے اوپر اللہ کا کلام قرآن. اور اب سوچو کہ جب لوگوں نے کہا لست مرسلا، کہ محمد مصطفیٰ ہم نہیں مانتے کہ تم رسول ہو، جھٹلانے والوں نے جھٹلایا. اب اللہ خود گواہی دینے آیا. اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے قرآن کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، اے میرے محبوب، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، دنیا جو چاہے کہتی رہے، خود اللہ گواہی دیتا ہے اور قرآن کو گواہ بناتا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو. اب نبی کا مقام کہاں اور ہم جیسے بھوپالی سوپالی کہاں؟ ہماری کوئی حیثیت تھی، کوئی جوڑ تھا کہ ہم اس کی امت میں پیدا ہوتے؟ لیکن اللہ نے اپنے کرم سے پیدا کیا. ایسا پیارا نبی جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اتنی شان والے نبی ہو کر بھی اللہ اکبر، ساری دنیا کا غم، سارے انسانوں کا غم، ساری مخلوق کا غم اپنے سینے میں لیے بیٹھے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مولوی صاحب تھوڑی دیر میں کر لینا ہی، شیطان سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایک ایسا نبی، اللہ کا پیارا نبی، جو سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا. جاندار کے لیے بھی رحمت اور بے جان کے لیے بھی رحمت. دیکھو پانی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور پانی سے دوسروں کی زندگی وابستہ ضرور ہے، لیکن پانی کے اندر جان نہیں ہے. پانی میں جان نہیں ہوتی، بے جان اللہ کی مخلوق ہے. ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، صحابہ میں سے ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، وہ وضو کرتے کرتے پانی کو خوب بہا رہے ہیں چھپا چھپ. اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور فرمایا ما ھذا الاسراف، یہ کیسی فضول خرچی ہے، پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو. ایک گلاس ہونا چاہیے 2 گلاس کر رہے ہو، ایک مگ ہونا چاہیے 2 مگ کر رہے ہو. تو وہ حیرت میں کہنے لگے افی الوضوء اسراف. نبی جی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو دین کا کام ہے. جیسے ہم لوگ سوچتے نا کہ دین کا کام ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. اللہ نے ہر چیز میں حد بنائی ہے.
آج مسلمان دین کے جوش میں کبھی کبھی کیا کرتا ہے، مینارہ بناتا ہے 10 لاکھ کا، اور پڑوس میں رہنے والا انسان بھوکا ہے، اس کی بیٹی بن بیاہی ہے، اس کے گھر میں بارش میں ٹین ڈلا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اور مسجد کا مینارہ چلا جا رہا ہے جیسے سریا پہ جا کے رکے گا، محراب دکھا رہے ہیں ہم نے اس میں 15 لاکھ لگائے، بڑا ظلم کر دیا۔ مسجد کی محراب میں 15 لاکھ کیوں لگا دیے؟ کیا اللہ کے نبی نے لگائے تھے؟ کیا صحابہ نے لگائے تھے؟ انہوں نے دیواروں پہ محنت نہیں کی، انہوں نے نمازوں پہ محنت کی، انہوں نے فرشوں پہ محنت نہیں کی، ان زمینوں پہ رکھی جانے والی پیشانیوں پر محنت کی، سجدوں پہ محنت کی، رکوع پہ محنت کی۔ تو وہ بھی کہتے ہیں افل وضوء اسراف، نبی جی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتی ندی پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو، ایسا نہیں ٹنکی میں سے ہم وضو کر رہے ہیں، ٹوٹی میں سے پانی آیا نالی میں چلا گیا تو نظر آ رہا ہے اوپر سے آیا نیچے گیا، لیکن ندی کا پانی جو ندی میں سے آیا ندی میں ہی گیا، پانی کم تو نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا بہتی ندی پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ باریک بات کون کرے گا؟ 1450 سال پہلے پالوشن کے بارے میں، پریاورن کے بارے میں آج لوگ بات کرتے ہیں، اور میرا نبی 1450 سال پہلے فرما رہا ہے کہ تم وضو کرو گے اور پانی کا زیادہ استعمال کرو گے، تمہارے بدن کی جو غبار ہے وہ پانی میں جا رہا ہے، اگر زیادہ پانی استعمال کرو گے تو زیادہ جائے گا۔ کم تو ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر پانی کا تم نے غلط استعمال کرا تو اللہ ناپسند فرماتا۔ تو وہ نبی جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی پانی کا مس یوز کرے، پانی کا مس بیہیو کرے، ایسے نبی کی ہم امت میں جب بے جان چیز کے ساتھ اتنا لحاظ ہے تو بتاؤ جاندار کے ساتھ کتنا لحاظ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بڑی اہم مجلس میں بہت اہتمام سے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی پالی۔ اچھا بلی اور عورتوں کا، گھر کی عورتوں کا پرانا جھگڑا ہے، ہمیں تو نہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہے؟ گھر کی عورتوں کو بلی سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی کچھ تکلیف پہنچ گئی، اس نے بلی کو بند کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا نہ اس نے بلی کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے چوہے کھا کے پیٹ بھرے، نہ خود کھانے کو دیا، بلی روتے روتے بھوک سے مر گئی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اس عورت کا نہ روزہ دیکھے گا نہ نماز دیکھے گا، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال گا۔ ایک فاحشہ بے حیا عورت، گنہگار عورت اپنے گھر جا رہی ہے، وہ کنویں کی فصیل کے پاس اسے کتا نظر آتا ہے، کلبن یلہس جو ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ اسے ایسی ہی تو پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگتی ہے، تو وہ کنویں میں اترتی ہے اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لاتی ہے، یعنی بڑا جتن کرتی ہے، یہ نہیں کہ ڈول نہیں رسی نہیں میں کیا کروں، میں اپنا کام اور اپنا رستہ نہیں، بلکہ اس نے ذمہ داری کو سمجھا، کنویں میں اتری، چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اللہ کی اس مخلوق کو جسے لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ارے یہ تو ایک بلی ہے، یہ تو ایک کتا ہے، اس سے بھی چھوٹا کیڑا، ایک چھپکلی۔ فرمایا کہ چھپکلی کو جس نے ایک بار میں مارا اسے اللہ 100 نیکی عطا فرمائے، اور جس نے 2 بار میں مارا، یعنی ایک شاٹ مارا مس ہو گیا پھر دوسرا مارا، تو اللہ اسے 100 نیکیوں سے کم نیکیاں دے گا، اور جس نے 3 بار میں مارا اسے اس سے بھی کم نیکیاں ملیں گی، اور جس نے 4 بار میں مارا اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس چیز کو تمہیں لا محالہ مارنا ہے، مجبوری ہے کہ مارنا پڑے گا، پیسٹ کنٹرول کے لیے کیڑے مکوڑے بڑھ جائیں گے، چھپکلی کی جلد میں زہر ہوتا ہے، اور اگر اس کے ناخن کہیں گڑے رہ جائیں تو زہر پھیل جاتا ہے، موتیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے بھی بھوپال میں موتیں ہوئی ہیں،
تو چھپکلی ایک ایسا جانور ہے کہ اسے مارنا پڑے گا ورنہ کبھی دودھ میں گر جائے کبھی کہیں، تو اب کسی چیز کو مارنا ہی پڑے، تو فرمایا ایسے مارو کو ایک بار میں کام تمام ہو جائے۔ وہ طریقہ اختیار نہیں کرو کہ اسے ستا رہے ہو، آپ چپل لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اناڑیوں کی طرح مار رہے ہو، وہ گھبرا رہی ہے، تم چھوڑ رہی ہے، صبح سے شام تک آپ نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ ایک بار میں مار کے کام تمام کرو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایسے بالکل للو ہو کہ ایک چھپکلی نہیں مار پا۔ کہ اللہ کو تو چست انسان پسند ہے، چاق و چوبند انسان پسند ہے، کہ ایک چھپکلی مارنے کو کہا وہی نہیں مار پائے۔ اپنے نفس کو کیا مارو گے؟ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا ہو شیر و نر مارا تو کیا مارا؟ دل بدخواہ میں تھا مارنا یا چشم بدبی میں، فلک پر ذوق تیر آہ گر مارا تو کیا مارا؟ تو جو ایک چھپکلی کو نہیں مار سکتا وہ اپنی نفس کو کیا مارے گا؟ تو اس چھپکلی کے ساتھ بھی اس نے وہ یہاں تک اس سے بھی چھوٹی بات فرما دیا فی کلی ذی کبد رطبۃ اجر، کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے، اس میں اگر بہتا خون ہے، دھڑکتا دل ہے اور سانس ہے، اس کے ساتھ بھی اگر تم اچھا سلوک کرو گے اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہ اگر کوئی چیونٹیوں کا جھنڈ ہے تم نے آگ لگا دی عذاب پڑے گا، اگر چوہا ہے اس کو جلا دیا عذاب پڑے گا۔ کہ اگر کسی چیز کو مارنا بھی ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، عبادت ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، فرمایا کسی اچھے انسان کو دو جو ماہر ہو اور چھری تیز ہو اور خوب اچھے سے دھار کرو تاکہ ایک بار میں اپنا کام پورا کرو۔ کسی اناڑی ڈرپوک نو سیکھیے کو چھری دے دی، وہ بھی بوٹلی اور وہ پھیرے جائے اور جان نکلے نہیں، تو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو بے جان چیز وہ جاندار میں جانور بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا درس دیا جائے۔ اور اگر جانداروں میں انسان ہو تو بتاؤ اس کا کتنا لحاظ رکھا جائے گا۔ آج امت جو ہے مختلف قسم کے فتوے سنتی ہے اور بہت سارے لوگ فتوے دیتے ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ ایمان سے فارغ ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا۔ کبھی حدیث کو اٹھاؤ، سب سے بڑے انسانوں میں مفتی محمد مصطفیٰ کے فتووں کو پڑھو۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اب وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ ٹھاکر ہو، برہمن ہو، خان ہو، سید ہو، شیخ ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس خاندان کا، کس برادری کا، کس رنگ کا، کس نسل کا ہو۔ اگر وہ بھوکا سو گیا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا، دربار رسالت کا فتویٰ ہے تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا اس میں نقص ہے کہ اندیشہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جا پاؤ۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اپنے پڑوسیوں کو اپنے کھانے کی خوشبو سے اور اپنے چولہے کے دھوئیں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، جب تم کبھی پکوان بناؤ، اچھا سا کوئی سالن بناؤ اور تمہارا دل نہ چاہے کہ پڑوسی کیا بھیجوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میں نہیں بھیجتی، گھر کی عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں بھیجتی، آدمی کہتا ہے کیوں بھیج دیا، اگر وہ بھیجے تو آدمی کہتا ہے مت بھیجو، تو کبھی تمہارا بخل تمہیں اس پر آمادہ کرے کہ خود ہی کھا جاؤ، تو تم تھوڑا سا پانی بڑھا دیا کرو، شوربہ بڑھا لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی کہ میرے نبی کا حکم ہے، تھوڑا سا شوربہ ہی صحیح اپنے پڑوسیوں کیا ضرور بھیج دیا کرو۔ اب ذرا سا ایک تجزیہ کرو، پہلے تو ہم نے خود چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا سالن اور ایک کوفتہ، تھوڑا سا سالن اور ایک بوٹی، تھوڑی سی مٹھائی، تھوڑا سا دہی، روزانہ معمول تھا کہ اماں جو ہے دیتی تھی، اور ہم 7 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں عاجز خالہ کو، عاجز باجی کو، عاجز کو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا۔ لیکن آج ہم اپنے ہی محلے کا ماحول دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، خود ذرا غور کرو کتنے دن ہو گئے کہ اپنے پڑوسی کیا ہم نے کوئی سالن ہی نہیں بھیجا۔
حالانکہ اللہ کے نبی کا مستقل اخلاقی حکم ہے کہ تم اپنے گھروں کے کھانے میں سے ضرور اپنے پڑوسی کے بھیجا کرو۔ تو اگر وہ انسان ہو، آپ نے ایسے دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھنا سکھایا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کبھی تم کسی میلے میں جاؤ اور میلے میں تماشا ہو، بھیڑ ہو، اور وہاں بھیڑ میں تمہیں اپنا بچہ نظر آ جائے۔ اپنے بچے کو روزانہ ہم گھر میں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن کبھی گلی میں آئے تو نہایا دھویا، صبح ہی سفید کرتا پجامہ پہنا ہوا، تیل لگا ہوا، کنگھی ہوئی اور جو نظر آتا ہے تو وہ باپ والی محبت امڑتی ہے نا کہ نہیں امڑتی باہر دیکھ کے بچے کو؟ تو فوراً آپ بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا میلے میں، تماشے میں، بھیڑ میں اپنا بچہ نظر آئے اور لاڑ ٹپکے اور محبت امڑے اور پیار اٹھنے اور دل یہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو پیار کر لوں، چوم لوں، بوس کرنا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، دل کے ٹکڑے کو، جگر کی گوشے کو چوراہے پہ، چوپال پہ، مجمع میں پیار نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہاں ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے، مجمع میں اپنے بچے کو پیار کرو گے، ہو سکتا ہے کسی کونے، کسی گوشے سے کوئی یتیم بچہ اس منظر کو دیکھے تو سوچے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ اب بتاؤ، جب مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ ایسے حسن سلوک کا سبق میرے آقا نے دیا ہے، تو پھر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے بیوی بچوں سے کیسا آپ نے حسن سلوک کی تعلیم دی ہوگی؟ نبی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، کان متواصل الاحزان، اللہ کے نبی پہ ہمیشہ غم سوار رہتا تھا۔ دنیا کا تو کوئی غم ہی نہیں تھا، سارا غم امت کا تھا، سارا غم امت کا تھا، غم سوار رہتا، دائم الفکرہ، گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، طویل السمت، پہروں خاموش رہتے، لیست لہو راحہ، سکون نہیں ملتا، جل ضحکہ التبسم، جب لوگ بہت ہنستے آپ مسکرا دیتے ان کے لحاظ میں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بالکل صوفی صاحب بن جائے۔ آپ کی سنت ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ صوفی صاحب بنے ہوئے، آپ ان کے ساتھ مسکرا بھی نہیں رہے، کر رہے ہو رہے ہیں۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ بھئی لوگ جو کر رہے ہیں تھوڑا ان کی خوشی کے لیے کرو۔ ہزار غم سینے میں ہے، اولین کا غم بھی ہے، آخرین کا غم بھی ہے۔ جہاں اپنے صحابہ کا غم ہے وہاں وہ ہمیں بھی نہیں بھول رہے، اتنا غم میرے آقا کو۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ کیا اور فرمایا، ایسے غم نظر آیا تو صحابہ میں سے کسی نے خیریت پوچھی، کیا بات ہے آج آپ بڑے غم زدہ ہیں؟ فرمایا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کہنے لگے السنا باخوتک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، منہ پہ کہہ دیا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے اصحاب ہو۔ میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ سے محبت کریں گے، اور محبت بھی اتنی کہ ان میں سے کسی کو روک کر اگر یہ کہو گے کہ بھائی نبی کا دیدار کرنا ہے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے زندگی بھر کی کمائی گھر بار سٹ پٹ لٹانا پڑے گی، وہ اس پہ بھی راضی ہو جائیں گے کہ جو میرے پاس ہے سب لے لو، میرے تن کا لباس لے لو، میرا کھانا لے لو، میرا گھر لے لو، سب لے لو، نبی کا ایک مرتبہ دیدار کر۔ کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، جنہوں نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یاسر، خباب، خبیب، سنو تمہیں تمہارے ایمان پہ ایک مرتبہ مبارکباد ہے، اور انہیں ان کے ایمان پہ 7 مرتبہ مبارکباد۔ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور اور آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا مجھ سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ وہ آخری زمانے کے نکمے مسلمان، وہ بھولے بھالے بیچارے مسلمان، وہ اللہ کے بندے جو آخری زمانے میں آئیں گے، انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پہنچا دو۔ اتنی محبت کسی حال میں ہمارا نبی ہمیں بھولنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ وحی نازل نہیں ہو رہی، کسی بات پہ کوئی تعلیم امت کے لیے وحی نہیں آ رہی، 15 دن ہو گئے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں،
جو لوگ اس وقت آپ کے دشمن تھے انہوں نے اس سچویشن کو پہچان لیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کوئی نئی آیت نہیں سنائی دے رہی ہے اور محمد مصطفیٰ پریشان نظر آ رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پریشان ہیں, کڑوی کسیلی سن رہے ہیں, سینے پہ تیر کھا رہے ہیں, آہیں بھر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی رسپانس نہیں. 15ویں دن جب اپنے گھر میں گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لی کیا بات ہے, بڑے دنوں سے جبرائیل نہیں آئے, کوئی خبر نہیں. تو جیسے کوئی اپنا قریبی حال پوچھ لے تو پھر غم کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. بس جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میرے سرتاج جبرائیل امین کا کیا ہوا, وہ کئی دن سے نہیں آئے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جیسے آنسو گرے تو اب اللہ گویا کہ, ورنہ کوئی فتویٰ دیتے, گویا کہ اپنے نبی کو منا رہا. وہاں سے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ یہ وحی لے کر جاؤ اور جلدی پہنچو, آج آنسو گر رہے ہیں, دل ٹوٹ رہا ہے. تو وہ سورہ دوحہ لے کر آئے. اور جیسے کوئی اپنے محبوب سے بات کرتا ہے نا, سورہ دوحہ میں وہی انداز سے بات کرنے کا. وہ بچی نے کسی نے پڑھی تھی, میں سن رہا تھا, یا آج اپنے جلسے کی پریکٹس میں سنا ہوگا کان میں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ایک ترجمہ تو یہ ہے روز روشن کی قسم, رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اور ایک مترجم نے, مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ, تیرے چاند جیسے روشن چہرے کی قسم. اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے, تیرے روشن چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور رات کی سیاہی جیسی تیری کالی زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے اوبا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, یہ پہلے کہ اللہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت اچھی ہوگی. نہ وہاں ابو جہل ہے, نہ وہاں ابو لہب ہے, نہ وہاں تانے ہیں, نہ وہاں ضربیں ہیں, نہ وہاں جنگیں ہیں, نہ وہاں قربانی ہے, نہ وہاں مشقت ہے. وہاں تو آرام ہی آرام ہے. اور اللہ اتنا دے گا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا, مان جائے گا. جیسے ہی جبرائیل امین نے یہ آیت پیش کی, آپ نے فرمایا اے جبرائیل میرے رب نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ فرماتا ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہا کہ پھر کہو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمایا اللہ سے جا کر یہ کہہ دو جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی ہونے والا نہیں. کہ جس وقت موقع تھا کہ یہ بات تو حبیب و محبوب کے بیچ میں ہو, بات عشق و محبت کی ہو, جب اللہ اور رسول کی بات کا موقع تھا, ایسے وقت میں بھی ہم نکمے میرے نبی کو یاد آ جایا کرتے. کتنی قربانیوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا. ہم تو بس معراج کا سفر سنتے, ہماری یہ کمی ہے کہ ہم بس اس قصے کو بس وہیں سے سنتے اور وہیں پہ ختم کر دیتے, کبھی اس قصے کے اندر نہیں جاتے. جو نبی کی سیرت کا کوئی صفحہ ہم مطالعہ کرتے وہ وہیں سے وہیں تک, اس میں اندر نہیں جاتے. معراج کا سفر رجب آیا, ایک قصہ سن لیا کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ مکرمہ سے فلسطین جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہیں, اور وہاں سے آسمان پہ جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو عیسیٰ, اور وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, اور تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ
علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر بیت معمور پہنچے اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر رصیف القلم پہنچے، پھر وہاں سے عرش معلیٰ پہنچے، پھر قاب قوسین یا ادنیٰ کے مقام پہ پہنچے۔ یہ سارا قصہ تو ہم نے سنا بھی ہے، لیکن یہ قصہ ہوا کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کا اکثر کو خبر نہیں۔ کیوں بلائے؟ ایسی بلا لیا کہ ملنے کا جی چاہ رہا ہے۔ اللہ تو براء البراء ہے، اللہ تو پردے کے پیچھے دیکھنے والا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو عالم الغیب نہیں علام الغیوب ہے، وہ تو روز اللہ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، نبی سے بات کرتا ہے، اسے کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اپنے نبی کو وہاں بلائے؟ کیوں بلائے؟ نبی سے 10 سال قربانی دلوائی ہے، 10 سال۔ مینا کا بازار ہے، ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے کہتے ہیں جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کی زلفیں اس کی کانوں کی لو تک آ رہی ہیں، چہرہ جو ہے نمکین ہے اور ملاحت والا ہے، حسین نوجوان ہے، وہ کندھے اس کے چوڑے ہیں اور وہ اپنا جبہ اپنے دامن سے سنبھالے ہے اور مینا کے بازار میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ایک خیمے پر کبھی کسی دروازے پر، اور ایک ہی آواز لگاتا ہے من یأوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی فلہ الجنہ، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، ہے کوئی جو میری مدد کرے یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں، جو میرا ساتھ دے گا اللہ اسے اس کی مدد کرے گا، اللہ اسے جنت دے گا۔ آپ کی بس ایک ہی آواز ہوتی اور پیچھے ایک اور شخص ہوتا ادھیڑ عمر کا اور وہ پتھر مارتا اور اس نوجوان کی پنڈلیوں کو زخمی کر دیتا، ٹخنوں کو لہو لہان کر دیتا۔ میں لوگوں سے پوچھتا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ لوگ کہتے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے رسالت کے اقرار کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ان کا سگا چچا ہے جو ان کو جھٹلا رہا ہے، پاگل مجنو دیوانہ شاعر ساحر کہہ رہا ہے، پتھر مار مار کے زخمی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر مکہ والوں نے پورے 10 سال تک دیکھا کہ جب آپ دعوت لے کر چلتے تھے دور سے لوگ کہتے تھے حاضل قرشی قادم، دیکھو وہ قریشی آ رہا ہے، جب آپ قریب آ جاتے تو کہتے متا تی اسو مننا، تم ہم سے کب تھکو گے؟ لیکن 10 سال تک نبی تھکنے والا نہیں ہے، ہمیں تو ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل آ گیا، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ہم 360 خداؤں کے پجاری ہیں، یہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ یہ اپنی باتوں سے باز آئے، اپنے مشن کو روکے، اپنے کام کو سمیٹے، ورنہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ ابو طالب سے بحث نہ کرو، میں انہیں بلا دیتا ہوں تم خود بات کرو۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آتے سے ابو جہل نے غصے میں کہا کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرے نا اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی دوسرا مقصد ہے۔ انسان مکتب کی محنت کر رہا ہے، مدرسے کی محنت کر رہا ہے، جماعت کی جو بھی دین کا کام لے کے اٹھے گا سب سے پہلے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں یہ زمین قبضے میں آ جائے، مسجد قبضے میں آ جائے۔ اخلاص والوں کو کوئی مطلب نہیں، اخلاص والے نبی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا تم چاہتے کیا ہو، ہڈن ایجنڈا بتاؤ، منصوبہ کیا ہے؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم یتیم ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، اس کے ذریعے تمہیں مال ملے گا؟ آپ مال ملے گا تو سنو، ہم پورے عرب کے قبیلوں سے چندہ کر کے سونے چاندی اکٹھا کریں گے، تمہارے قدموں میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں۔ اور تم یہ چاہتے ہو کہیں اچھے خاندان میں تمہاری شادی ہو جائے؟ تو سنو، عرب کی مشہور 10 خاندانوں کی خوبصورت عورتوں سے ہم تمہارا نکاح ایک ہی مجلس میں کریں گے، 10 نکاح ایک ساتھ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا سردار بنائیں، نہیں، پورے عرب کے قبیلوں کا اتحاد بنائیں گے اور تمہیں ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے، لیکن تم یہ کام چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو۔ آپ نے اپنی نظر جب اٹھائی، آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبا رہی تھی اور آنسوؤں کے دھارے اب آپ کی داڑھی اور آپ کی سینہ مبارک کو تر کر رہے تھے۔ آپ نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ لیکن مضبوط لہجے کے ساتھ فرمایا
کہ چچا جان آپ بھی سن لو اور ابو جہل تو بھی سن لے کہ اگر تم سب مل کے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، یعنی اتنا ناممکن کام کر دو اور دنیا کا سارا سونا چاندی مجھے دے دو اور مجھے دنیا کی نہیں چاند و سورج کی حکومت بھی دے دو اور مجھ سے یہ کہو کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اگر تم مجھے ڈرانے آئے ہو دھمکی دے رہے ہو تو سنو میں اس کام کو کرتا رہوں گا حتی تنقطع سافلتی، یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے۔ اب ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے میں سوچتا تھا کہ میرا بھتیجا 4 دن کام کرے گا تھک کے بیٹھ جائے گا، لیکن آج مجھے ایک عزم نظر آ رہا ہے، ایک حزم نظر آ رہا ہے۔ اب میں ابو جہل تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنا کام کرو، میرے بھتیجے کو اپنا کام کرنے دو، آج کے بعد اگر تم میرے بھتیجے کے آڑے آئے تو پھر تمہاری دشمنی میرے بھتیجے سے تو بعد میں ہوگی، ابو طالب سے پہلے ہوگی۔ اب وہ دن دناتا، تھوک پڑاتا، پیر پیٹتا گھر سے نکلا کہ یہ تو الٹے پڑ گئے، سر منڈاتے اولے پڑے کہ ہم تو آئے تھے سمجھانے اور یہاں ابو طالب نے پالا بدل لیا اور عباس بھی چھپ چھپ کے ساتھ دے رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مجلس میں بیٹھے مشورہ کیا کہ اب یہ کرو کہ محمد مصطفیٰ کا نہیں پورے خاندان کا بائیکاٹ کرو، پورے بنو ہاشم کو برادری سے نکال دو، چھینک دو۔ اب اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو گھر سے نکال کر شیب ابی طالب میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ اگر ہمارے گھر میں بیٹی 17 سال کی ہو تو ہمیں اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کے عرفی ناموں سے پکارتے ہیں۔ نام مہر النساء، پیار سے کہتے ہیں مہرو، لاڈو، بچی، اور اس کو بھائیوں سے کہتے ہیں دیکھو بہنوں کو مت ستاؤ۔ ایک بیٹی سے الگ محبت ہو کہ 17 سال کی ہوگی، ارے صاحب آپ کی بال سفید ہو، ہاں صاحب بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو فکر ہو رہی ہے تو بال سفید ہو چلے، تو بیٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے، اس کی دواؤں غذاؤں کا خیال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا جب 17 سال کی ہوئی ہیں اپنے ابا کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر قید ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں۔ شیب عامر اور شیب ابی طالب دو پہاڑوں کے بیچ کے درے میں پتھریلی زمین پہ، سر کے اوپر کوئی چھت نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی خیمہ نہیں، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا نظم ہے۔ بیٹی زینب 17 سال کی، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہما 12-14 سال کی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا محض 6 سال کی، 4 بیٹیاں اور دنیا کی سب سے اچھے ابا، اور بوڑھی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دنیا کے سب سے اچھے شوہر، اور نہ جانے بنو ہاشم کے کتنے بچے اور کتنے بوڑھے، پورا خاندان شیب ابی طالب میں قید ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں، دن 2 دن کی بات نہیں، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، نبی کا پورا خاندان اس مصیبت میں پورے 3 سال تک رہا۔ 3 سال کے بعد جب اس مصیبت سے باہر نکلے ایک حادثہ ہوا، ابو طالب دنیا سے چلے گئے، پھر ایک حادثہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں سے عام الحزن والملال کہا جاتا ہے کہ نبی کی حیات پاک میں، دنیاوی حیات پاک میں یہ غموں کا سال تھا۔ اب ایسے وقت میں جبکہ بچیوں کا کوئی سہارا نہیں، کوئی دوسرے نکاح بھی آپ کا نہیں ہوا تھا، گھر میں کوئی اور عورت بھی نہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کو چھوڑا اور بڑی امید سے طائف گئے، طائف کے سفر پہ گئے، کیونکہ مشہور تھا کہ طائف والے ذرا زیادہ پیسے والے بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، ان کے گھروں کے سامنے آگ جل رہی ہے، اعلان ہے کہ جو ہمارے سامنے سے گزرے ہمارے یہاں کھانا کھائے، صبح کو جنگ کرتے ہیں، شام کو دشمن کے لیے دیگ بنا کر بیچتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے کے مہمان۔ ایسے اخلاق والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میری بات سنیں گے۔ اب گئے اور میری طرح کار میں نہیں آئے کہ 1-2 گھنٹے میں پہنچ گیا، وہ تو پیدل سفر کر کے گئے۔ جب ہمارا جانا ہوا وہاں پہ، خدا کی قسم قدم جمنا بہت بڑی بات ہے، آپ ان پہاڑوں پہ اپنی نظر نہیں جما سکتے، سفید ریت چلچلاتی چمچماتی، اور اس میں اللہ کا نبی پیدل 100 کلومیٹر سفر کر کے گیا۔ بڑی امید سے جب آپ نے وہاں کے سرداروں کے سامنے جب بات رکھی تو انہوں نے کیا جواب دیا، سیرت اور تاریخ کی کتابوں نے ان جوابوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ وہاں آپ کے چہرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں اللہ کو نبی بنانے کے لیے، عرب کے سردار کہاں چلے گئے، شہزادے کہاں کھو گئے، کہ ایک
یتیم کو نبی بنا دیا. ارے غلاموں اس کو دیکھو, آپ کے چہرے کا مذاق اڑ رہا ہے. جس چہرے کو دیکھ کر حسان ابن ثابت کی چیخ نکلی تھی اور زبان پہ یہ جاری ہوا تھا, احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ سے زیادہ حسین چہرے والا میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں, اور آپ سے زیادہ پیارا دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں کا بچہ ہوا نہیں. آپ تو ایسے عیبوں سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر پیدا کیا ہو. میرے محبوب, مجھے تجھے بنانا ہے, تو بتا کیسا بناؤں؟ جیسا آپ نے کہا ویسا بنا دیا. جابر ابن عبداللہ, شمائل ترمذی کی روایت ہے, کہتے ہیں میں گھر سے نکلا, چہل قدمی کو سامنے سے 14ویں رات کا چاند نظر آیا. جو میں نے اس حسین منظر کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ ما احسن المنظر, سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے. ادھر سے اللہ کے نبی آ گئے, کہتے ہیں میں کبھی چہرے کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی چہرہ کبھی چاند. آخر میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا, ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خود کلامی میں کہا اے جابر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کسی نے کہا یہ چاند ہے, کسی نے کہا چہرہ تیرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا بے خیالی میں انگلیاں کاٹی تھی, اگر وہ میرے سرتاج کو دیکھ لیتی خدا کی قسم اپنے دل کاٹ لیتی. اور یہاں طائف, وہ طائف کے دن, ایک دن نہیں پورے 37 دن آپ نے طائف کی سرزمین پہ محنت کی. ہر آنے والا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو احد کی خبر تھی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی زندگی میں سب سے خطرناک دن تو احد کا تھا. یقیناً اس دن بھی بڑی قربانی تھی. مارکے میں ابن قیمیہ نے حربہ پھینک کے مارا, اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ابن شہاب نے پتھر پھینک کے مارا, خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں دھس گئی, ہڈی میں اتنی اتر گئی کہ جس نکالنے والے نے نکالی اس کے دانت ٹوٹ گئے نکالنے میں, آپ کا سر پھٹ گیا, آپ پیچھے ہٹے تو گر گئے, بے ہوش ہو گئے, افواہ اڑ گئی ان محمدن قد قتل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہاڑ پر خیمے میں تھی, وہاں جب یہ کانوں میں پڑا سینہ چھلنی ہو گیا, دل زخمی ہو گیا, خیمے میں سے نکلی, پہاڑ میں سے اتری, تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھیڑ کو چیرتی ہوئی اپنے ابا کو جا کے دیکھا کہ یہ تو افواہ ہے, میرے ابا بے ہوش ہیں. حضرت علی کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا, مجھ کو عنبر سے زیادہ پاکیزہ لہو بہ رہا تھا, اور نہ کوئی پٹی تھی کہ اپنے ابا کے زخموں پہ باندھ دے, نہ کوئی مرہم تھا کہ لگا دے. چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹائی کے ٹکڑے کی جلی ہوئی راکھ سے اپنے ابا کے زخم بھرے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو ہوش آ رہا ہے, پلکیں کانپ رہی ہیں, ہونٹ تھرا رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں الدعاء علیہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی بددعا فرما دیجئے. ایسے نازک موقع پر کمزوری اور مرض کے عالم میں زخموں کے موجودگی میں میرے آقا کی زبان سے نکلا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, وہ نادان ہے نہ سمجھ. جو 400 کلومیٹر آئے ہیں تلواریں لے کر محمد مصطفیٰ کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے, میرا نبی کہتا ہے وہ نادان. آج ہم تو پہ تڑاپ والے, گالی پہ گولی والے, اپنے پرایوں کی گریبان کھینچنے والے, پگڑیاں اچھالنے والے کہتے ہیں ہم محمدی ہیں. ایسا محمدی ہوتا ہے. میرے آقا جن کے تیروں سے تیروں کا ہدف آپ کا سینہ مبارک ہے, جن کی تلواریں آپ کی گردن کا تعاقب کر رہی ہیں, جن کے پتھر آپ کے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں, آپ فرما رہے نہیں. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ احد کا دن تو بہت سخت تھا, لیکن طائف کا تو ہر دن اس سے زیادہ سخت تھا.
اس دن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ وہ طائف کا آخری دن بدماش اور اوباش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا گیا۔ زید ابن حارثہ کہتے ہیں ہر جانب سے پتھروں کی بارش ہوتی، وہ پتھر آپ کے جسم پہ لگتے، آپ کا لہو بہتا، آپ اسے پوچھتے اور فرماتے کیف نجا قوم دم وجہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی قوم کیسے نجات حاصل کرے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیتے ہیں۔ 2 میل تک آپ کو بھاگنا پڑا، بیٹھ گئے تو کندھا پکڑ کے اٹھا دیا گیا، مقام قرن پہ جا کر مارنے والے تھک گئے، اللہ کے لیے پیٹنے والے نہیں تھکا۔ جب جھولی پھیلائی ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کے الفاظ محفوظ ہیں، فضائل اعمال میں کے پہلے چیپٹر میں پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے الفاظ میں یہ نہیں تھا کہ اللہ طائف والے بدتمیز ہیں اور ثقیف والے بدتہذیب ہیں، آپ کا سب سے پہلا لفظ یہ تھا اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی علیکا، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، طریقہ کار کی کمی کی۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ بگاڑ رہا ہے، یا ایسا دشمن جس کو تو نے مجھ پر غلبہ دے دیا، قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فرشتے آ گئے کہ آج طائف والوں کا مقدر آپ کے ہاتھ ہے، بنا دیں یا بگاڑ دیں، آپ اشارہ کریں تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، طائف کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ آپ ایسے وقت میں بھی فرما رہے ہیں نہیں میں نبی رحمت ہوں، یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے نام لیوا اور مجھے رسول ماننے والے ہوں گے۔ یہ ایسے وقت میں بھی جو دعائیں دیتا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طائف کا سفر 10ویں سال میں ہوا۔ طائف کے زخم لے کر جب آپ مکہ مکرمہ آئے ہیں، طائف کے زخم ہیں، سینے پہ اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم ہے، اپنے چچا ابو طالب کی دنیا سے جانے کا صدمہ ہے، 10 سال کی مصیبتیں، 10 سال کی مشقتیں، 10 سال شیب ابی طالب کی قربانیوں کا اثر آپ کے جسم پر ہے۔ اتنے 10 سال کی قربانی دینے کے بعد، 10 سال کی قربانی اور طائف کے سفر کے بعد جب آپ آئے مکہ مکرمہ، اب اللہ نے معراج کے سفر پہ بلایا۔ بھائی ابھی رہنے دیں، آپ مومنٹ کریں گے تو سب ادھر ہی دیکھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال کے بعد قربانیوں کے بعد اب نبی کو بلایا، بہت ہو گیا اب آ جاؤ۔ معراج کا سفر ایسے ہی نہیں ہو گیا، ارادہ ہو گیا، ریزرویشن ہو گیا، نہیں، 10 سال قربانیوں کی بھٹی میں تپے اور مشقتوں کی چکی میں پسے، اب اللہ نے عرش پہ بلایا، میں اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر مرہم رکھوں گا۔ اب آپ جب عرش معلیٰ پہ پہنچے، بتاؤ اتنی قربانی اور اس کے بعد معراج کا مبارک سفر، اب یہ جو ملن ہو رہا ہے نا، ایسا ملن تو تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی قیامت تک کوئی دیکھ سکتا۔ اللہ اپنے محبوب کو خود بلا رہا ہے۔ اب محبوب وہاں پہنچے ہیں عرش معلیٰ پر، قاب قوسین یا ادنیٰ کے مقام پہ، کہ جبرائیل تو بہت پیچھے چھوٹ گئے کہ میری اوقات نہیں ہے کہ آگے چلا جاؤں، قدم بڑھا لیے سارے پر جل جائیں گے۔ وہاں صرف کون جا رہا ہے؟ وہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں 10 سال کی قربانی اور 7 آسمانوں سے اوپر کی بلندی، سدرۃ المنتہا سے آگے، رصیف القلم سے بہت آگے، عرش معلیٰ پہ، قاب قوسین یا ادنیٰ کے مقام پہ اللہ بلا رہا ہے، اور اللہ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ ہر قسم کی بدنی، مالی، دلی، ساری عبادتیں بس تیرے لیے ہی روا ہیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے۔ اس سے بلند سلام تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ مبارک، اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ روحانی، اس سے زیادہ نورانی سلام نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا۔ اب اللہ فرما رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کی بلندی کو دیکھ کر فرشتوں نے فقیرانہ اپنی جھولیوں کو پھیلا دیا اور کہا السلام علینا۔ اس اونچے اور بلند اور بابرکت اور نورانی اور روحانی سلام کی رحمت کے چند چھیٹے ہم پر بھی پڑ جائیں، ہمیں بھی اس میں سے تھوڑا سا نصیب ہو جائے۔ ایسے وقت میں نبی کو امت یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ایسے ملن کے موقع پہ کون کسے یاد کرتا ہے؟ ہاں نبیوں کا سردار
سرکار ایسے وقت میں بھی کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہے کہ میرے امت کے مومن بندوں کو بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ کون سا ایسا موقع ہے جہاں میرے آقا اپنی امت کو بھولیں، رحمت بن کر ہمارے لیے آئے؟ ان کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمارا غم ان کے سینے میں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کانا متواصل الاحزان، اللہ کے نبی پہ غم سوار رہتا، دائم الفکرہ گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، طویل السمت پہرو خاموش رہتے، لیست لہو راحہ آپ کو سکون نہیں ملتا، جل تحقیہ التبسم جب لوگ ہنستے تو آپ تھوڑا سا مسکرا دیتے۔ وہ کنکلوژن یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسی آپ کو پسند نہیں تھی، آپ بس مسکراتے تھے۔ یہ سارے صحابہ کی گواہی ہے۔ لیکن امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بات اس کے برعکس فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کانن نبی ضحاکا، کس نے کہا اللہ کے نبی ہنستے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی تو بہت ہنستے تھے۔ اب سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ آپ ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ بہت ہنستے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتے، ساری فکروں کو باہر چھوڑتے، اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ باہر قاضی صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ٹھیکیدار صاحب، پٹیل صاحب، جو کچھ ہو وہ ہو، اندر شوہر ہو، اندر نانا ہو، اندر بھائی ہو، اندر بیٹے ہو، باہر کی پریشانیوں کو باہر چھوڑو، اندر مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ میری طرح نہیں کہ کسی سے پیسے لینا ہے وہ دے نہیں رہا، وہ بارود میں نے سینے میں لوٹ کر لیا، کسی کو دینا ہے وہ اول فول بک رہا ہے، میں نے 6 گولیاں اپنے سینے میں لوٹ کر لی، کسی نے میرے باس نے مجھے آفس میں ڈانٹ دیا، اس سے کھینے کی تو کوئی ہمت نہیں ہے، بارود میرے دماغ میں بھر گیا، اور کسی سے کوئی الجھن ہو گئی، بارود دماغ میں بھر گیا، سارا بارود لوٹ کر کے گھر آئے اور آ کے گھر میں دھماکہ کر دیا۔ اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وہ بچے خوش ہو رہے ہیں، ابا آگئے ابا آگئے، اور وہ بیچاری مسالہ بھونتے میں کہہ رہی ہے آل تو جلال تو آئی والا کو ٹال تو، کہ ایک صنف نازک گھر میں ہے، ساری پہلوانی اسی کو دکھانا، اور اگر وہاں بھی نہیں دکھا پاتے تو پھر امام پہ دکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے شوہر بن کے دکھایا، بیویوں کو بھی حکم دیا، وہ اندر بیٹھ کے خوش ہو رہی ہے کہ آج ان کے کان پکڑے جا رہے ہیں، شوہروں کو بھی سبق دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، احسنکم احسنکم لنسائکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر کی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ کس کی؟ نبی کی بات ہے، حدیث، سب سے اچھا وہ ہے، دوست کے لیے اچھا ہے، بڑے ہر دل عزیز ہیں، بڑا ان کا فرینڈ سرکل ہے، بڑے ہر دل عزیز اور بڑے باہیں پھیلی ہیں، بانچیں کھلی ہیں، دنیا میں کچھ ہو جاؤ، سب سے اچھا وہ ہے جو گھر کی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ گھر کی عورت سے سلوک برا کرو اور لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو تو یہ کل دامن پکڑنے والی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اچھا عورتوں کو بھی حکم دیا، ایک مرتبہ آپ جا رہے مسجد عید کی نماز پڑھانے کو جا رہے ہیں، عورتیں بیٹھی تھی، آپ نے گزرتے گزرتے فرمایا اے عورتوں اپنی فکر کر لو، میں نے جہنم میں تمہاری بھیڑ دیکھی ہے۔ عورتیں رونے لگی کہ ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم برے بھلے بہت کہتی ہو۔ ایک ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو کیا کہتی ہے کیوں ہو گئے، ہوتے ہی مر جاتے تو اچھا تھا۔ تو کہا تکثرن اللعنہ، برے بھلے کہتی ہو بغیر کسی وجہ کے، بغیر سوچے سمجھے۔ وتکفرن العشیرہ، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ اور تم میں سے بعضی ایسی کہتی ہیں ما رأیتو فیکا خیرن قطو، کہ میں نے تمہارے اندر کبھی کچھ بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں میرے باپ نے تیرے پلے مجھے باندھ دیا۔ جس انسان نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا دیا، بسوں میں دھکے کھائے، کھیتوں میں گڑھے کھودے، کتنی مشقتیں برداشت کی، صبح سے شام تک تھکا، اس کی جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی، بالوں کی سیاہی سفیدی میں ڈھل گئی، وہ بڑے اونچے لہجے والا آج بات بات میں کھانسنے لگا، سینہ تان کے چلنے والا، اس کی کمر جھک گئی، اس نے اپنی ساری جوانی ساری طاقت گھر میں لگا دی، اور اب وہ ادھیڑ پن میں 50 سال کی عمر میں جب یہ سنتا ہے
ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو یہ ایک تیر ہوتا ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے تم جہنم میں جا رہی ہو۔ عورتیں کہنے لگی ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو اور صدقہ کرو۔ عید کے دن جو زیورات پہنی تھی سب اتار کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا کہ اسے صدقہ کر دیجئے، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں سنو، تم میں سے کوئی عورت اگر 1 گھنٹہ بھی اپنے شوہر کے لیے کپڑا سیے گی اسے 1 سال نفل نماز کا ثواب ملے۔ گھر میں کوئی ایک روٹی ایسی نہیں ہے جس کا ثواب عورت کو نہ ملے۔ گھر میں جھاڑو لگانا، گھر کے اندر کپڑے دھونا، گھر کا کام کرنا، بلکہ عورتوں پہ تو اللہ نے زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ مردوں کو کام دیا ہے لوہار کا اور عورتوں کو کام دیا ہے سنار کا۔ بسوں میں دھکے کھانے کا کام مردوں کا ہے، وہاں نوکری چاکری کرنے کا کام مردوں کا ہے، مزدوری حمالی یہ کام مردوں کا ہے۔ عورتوں کا کیا کام ہے؟ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ملکاؤں کی طرح بیٹھو، ہم نے تمہیں بچوں کی تربیت کا کام دیا ہے، پوری نسل تمہارے حوالے کری ہے۔ ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہے۔ آج جو معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں پیچھے ماں ہے، آج عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں پیچھے ماں ہے، طارق ابن زیاد کے پیچھے ماں ہے، محمد ابن قاسم کے پیچھے ماں ہے۔ دنیا کا کوئی ہیرو ایسا نہیں ہے جس کی ماں نے کسی کوئین اور کسی ملکہ کا کردار ادا نہ کیا ہو۔ جن کی مائیں نہیں ہوتی اچھی ان کے بچے کبھی بھی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے الا ماشاءاللہ۔ تو ماؤں کو اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے پوری سیرت طیبہ ہمیں عطا فرمائی۔ میں آخری بات کرتا ہوں، جذبات میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ 12 بجنے میں سے 5 منٹ باقی ہیں۔ میں کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو مختصراً عرض کرتا ہوں، کوشش کروں گا 1 منٹ میں اپنی بات کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا مرا ہوا سڑا ہوا جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے، اور مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت بے قیمت ہے، اور مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور ہے۔ ذرا سوچو ایسی دنیا جو مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور ہو، مچھر کے پس اور بے قیمت ہو، اور مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہو، ایسی گندی دنیا میں اللہ کا نبی آیا، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، 63 سال تک آپ یہاں پہ رہے۔ گلی میں کیچڑ ہو، ماں اپنے بچے کو نہیں جانے دیتی، کہیں فساد ہو جائے ہم اپنے دوست کو نہیں جانے دیتے۔ اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہے 63 سال۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کا ہر صفحہ، صفحے کا ہر پیرا، پیرے کی ہر سطر، ہر سطر کا ہر لفظ کا ہر حرف، یہاں تک کہ مابین سطور کے مفہوم اور معنی کو سمجھیں، اور سیرت کا امپلیمنٹ اپنی زندگی کے اندر کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن گویا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسی محبت کرے گا جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں 2-4 بچے ہیں، ان بچوں میں ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بچہ ہے تو اس سے ہمیں پیار زیادہ ہے، اور پیار میں وہ بگڑا چلا جا رہا ہے، گھر کے اندر مستی کر رہا ہے، گلی میں شرارت کر رہا ہے، کسی کی گاڑی پنچر کی، کسی کی کھڑکی کا شیشہ پھوڑا، صبح سے شام تک اس کی شرارتیں ہیں، بھائی بہنوں کی دھمکیاں ہیں کہ ابا آئیں گے تو تیری شکایت ہوگی، ماں ڈانٹ رہی ہے تیرا باپ آئے گا تو تیری شکایت ہوگی، شام ہوتی ہے باپ آتا ہے، شکایتوں کا پٹارا کھول دیا جاتا ہے، آپ کے شہزادے نے یہ کارنامہ کیا، آپ کے شہزادے نے یہ کارستانی کی، باپ اس بچے کو بلا کے سامنے کھڑا کر لیتا ہے، وہ دنیا کا سب سے معصوم بچہ، بھولا بچہ بن کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ لکڑی منگاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ پھیلا، وہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے، باپ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اتنے میں ایک جذبہ محبت دل میں انگڑائی لیتا ہے اور لاڑ ٹپکتا ہے، محبت امڑتی ہے، پیار ابھرتا ہے، اور یہ محبت باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ پھر باپ پورے غصے کا چہرہ بنا کے کہتا ہے دیکھ کل سے ایسے نہ کرنا، تیرے پیر چھاڑ
چھاٹ دوں گا، تیرا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن 10 سال تک کبھی مارنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں غلطیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ محبت میں مجبور نہیں ہوتا، آداب محبت کا لحاظ کرتا ہے کہ جو میرے نبی کی سنت پہ چلے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر ہمیں اپنے گناہ معاف کروانا ہے، یہ نیت کرو کہ نبی کی ہر سنت کو سینے سے لگانا ہے، نبی کے اخلاق سے زندگی کو مزین کرنا ہے، نبی کی تعلیمات کو سب سے پہلے رکھنا ہے، قرآن حدیث کی تعلیم کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنواؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن مکتب کی تعلیم ضروری ہے۔ مفتی قاضی بنے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے مکتب کی تعلیم ضروری ہے۔ تو نبی کی تعلیم سے مزین کرنا اور سنت کے ساتھ ہمیں نبی کی مہا سنت بھی زندہ کرنا ہے، اور وہ ہے دعوت کا کام۔ ایک ایک انسان کو پکڑ کے مسجد میں لانا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے، تعلیم کے حلقوں میں شرکت کرنے کا ہمیں عادی بنانا، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ مولانا نے ایک بات کہی نا کہ دیکھو یہ جو آج تعلیم کا نظام ہے سنت سے ہٹ گیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچے تو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جوان تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بوڑھا سوچ رہا ہے میری تو عمر نکل گئی، اب میری پڑھائی کی عمر چلے گئی۔ تاجر کہہ رہا ہے میرا کام دکان ہے، میں مدرسے جا کے کیا کروں گا۔ چاہا یہ جا رہا ہے پورا معاشرہ طالب علم بن جائے، 70 سال کا بوڑھا بھی ہو قاعدہ لے کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں کوئی شرط نہیں ہے، آدمی ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بڑے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، جو ہو سب نیت کرو کہ ہم دین کے طالب علم بنیں گے، وہ طالب علم اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کا سما ہوگا، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، مہا زلزلہ ہوگا، پہاڑ ریت بن جائیں گے، سمندر سونامی بن کر ابل جائیں گے، جنگلی جانور انسانوں کی بستیوں میں گھسے چلے آئیں گے، جہنم چنگھاڑتی ہوئی آ رہی ہوگی، اللہ غصے میں ہوگا، انبیاء کرام گھبرا جائیں گے، اولیاء کرام رو رہے ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن، وہ محشر کے دن، اس دن یہ حافظ قرآن آئے گا، یہ قرآن سے محبت کرنے والا بوڑھا اور یہ ناظرہ خواہ جو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ آئے گا۔ جب یہ قرآن والے آئیں گے محشر کے میدان میں، اللہ ان سے فرمائے گا اقرا، تو تو قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اچھے انداز میں، اچھی آواز میں پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے۔ یہ قرآن سے محبت کرنے والا بوڑھا، یہ بچہ جو حافظ قرآن ہے، یہ عالم جو عالم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، یہ خالہ جان جو مسلمانوں کے بچے کو قرآن پڑھاتی ہیں، یہ سب قرآن والے قرآن کی 6500 آیتیں پڑھیں گے، جنت کے 6500 درجوں پہ چڑھیں گے، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا، اور رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگا۔ اس مکتب کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے، مسجد کی تعلیم کے حلقوں کی برکت سے، حفظ قرآن اور علم قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، اللہ ہم سب کو سنت والا بنا دے، اللہ ہم سب کو دعوت والا بنا دے، اللہ ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے کافی توجہ کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ ہی انشاءاللہ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔